سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کو پھر اختیار ہوگا، وہ کسی بھی سیاسی پارٹی میں 24 گھنٹے کے اندر یا 48 گھنٹے کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. آپ بتائیں کہ جو بلدیاتی ممبران جس کا صرف کام اس محلے کی خدمت ہے اور اس محلے میں اس کو فنڈ چاہیے، حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی، تو اس کا تمنا یہ ہے کہ تمام ممبران کو وہ اس مجبوری کے تحت وہ پی ٹی آئی میں شامل کریں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھرے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم اس بلدیاتی الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے. اس سلسلے میں ہم اپنے ماہرین قانون سے بھی مشورہ کر رہے ہیں تاکہ الیکشن کمیشن کی طرف رجوع کیا جا سکے اور براہ راست ان کے سامنے اپنے تحفظات پیش کیے جا سکیں تاکہ اس سے آگے پھر ہم مزید قانونی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں رہیں. تو اس لحاظ سے ہم اپنے آئینی اور قانونی ماہرین سے بھی مشورہ کریں گے. ان کے مشورے سے پھر ہم مزید آگے بڑھنا ہے. فوری طور پر اس سے وابستہ ایک اہم مسئلے پر کچھ بات کرنا بالکل ناگزیر ہے کہ تحریک لبیک ان کے کارکن اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں. قطع نظر اس کے کہ ان کا مطالبہ صحیح ہے یا غلط، لیکن ان کا جو بھی مطالبہ ہو اس کے لیے احتجاج کرنا ان کا جمہوری حق ہے، ان کا قانونی حق ہے. پہلے بھی لاہور میں ان پر جو تشدد کیا گیا اور انسانی حقوق پامال ہوئے ہیں اس میں، اور اب دوبارہ جب وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں تو ان پر لاہور میں تشدد کیا گیا. ابھی راستے میں ہیں وہ، انہوں نے دوبارہ اگلے مرحلے کا آغاز کیا ہے. تو انتہائی ظالمانہ انداز کے ساتھ ان پر تشدد کیا گیا ہے. کوئی لاہور کے واقعے میں تو 10 سے 12 تک کہا جاتا ہے کہ شہید بھی ہو چکے ہیں ان کے، اور اب دوبارہ جو آج واقعہ ہوا ہے اس میں بھی کافی لوگ زخمی ہیں. یہ کون سا اخلاقی رویہ ہے کہ خود عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی تو 126 دن کا دھرنا ڈی چوک پر دیتے رہے، اور اب اگر یہ لوگ آتے ہیں مظاہرہ کرتے ہیں تو ان پر تشدد کیا جا رہا ہے. کس بنیاد پر آخر؟ اور قانون کی نظر میں یہ فرق، اتنا بڑا فرق کیوں؟ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب نواز شریف کے خلاف ان کا مظاہرہ تھا تو وہ ٹھیک تھا، لیکن عمران خان کے خلاف مظاہرہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے اور وہ قانون کو ہاتھ میں لینے والی بات ہے. تو اس لحاظ سے ہم حکومت کے ان ظالمانہ ہتھ کنڈوں کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے احتجاج کا حق دیا جائے اور معاملات کو قانون کے دائرے میں شائستگی کے ساتھ حل کیے جائیں. صرف یہ نہیں کہ وہ چونکہ ایک مذہبی لوگ ہیں تو مذہبی لوگوں کو آپ نشانہ بنائیں اور دنیا کے سامنے دکھائیں کہ یہ لوگ تو انتہا پسند ہیں. کوئی انتہا پسند نہیں، ایک مطالبہ ہے ان کا اور اس کے حق میں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس کا حق جمہوری ماحول میں ہر پارٹی کو ہوا کرتا ہے. مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے 2-4 دن پہلے آپ کی مشاور سے بھی ہم نے گفتگو سنی، باقی جماعتوں سے بھی آپ نے رابطہ کیا. کیا باقی جماعتیں بھی آپ کے اس موقف کی طرف آ رہی ہیں کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں ان میں حصہ نہ لیا جائے، کیونکہ یہ جن کے ضائع میں حصہ لینا وہی غلط ہیں؟ بائیکاٹ وہ ہمارے زیر غور ہے، ہم بائیکاٹ کریں گے بالآخر، اور کوئی راستہ اگر نہ ہوا تو پہلے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات منسوخ کر دیے جائیں. ہم قانونی راستے سے بھی اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ بالفرض ہم پر امپوز کرنا چاہتے ہیں
اور ایک جعلی حکومت کی چھتری کے نیچے، تو پھر یہ شاید ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ مولانا یہ بتائیں کہ بلوچستان کے حوالے سے کل آپ کا فیصلہ آیا تھا، جاری ہوا تھا کہ حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن اپوزیشن کو قیادت ملتی ہے تو پھر پی ٹی ایم کی جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ اس کا مطلب ہے وزارت اعلیٰ، مطلب اگر اپوزیشن کو ملتی ہے تو اپوزیشن کو وزارت اعلیٰ کے حوالے سے بھی کلیئر کریں، اور دوسرا اگر اس وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، حکومت میں شامل ہونا الگ بات ہے، ووٹ دینا وزیر اعلیٰ کو الگ ایشو ہے، یہ تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں۔ یہ باتیں جو ہیں، جو جتنا میں فیصلے میں لکھ چکا ہوں اب تک تو اتنا ہی ہے، اور پھر جتنا معاملات آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو بتاتے جائیں گے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سختی سے نمٹا جائے اور ان سے راستے کلیئر کرائے جائیں، اور کسی بھی صورت ٹی ایل پی کو جہلم جو دریا ہے اس کو کراس نہ کرنے دیا جائے، رینجرز تعینات کر دی گئی ہیں۔ تو کیا اس طرح ملک میں جو پرامن احتجاج کرنے آ رہے ہیں، ابھی تک ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی جو سرکاری املاک ہے ان کو نقصان نہیں پہنچایا گیا؟ اگر وہ اتنا جائز ناجائز کو دیکھتے ہیں تو خود اعتراف کر لے کہ میں خود ایک ناجائز حکمران ہوں اور مجھے راستے سے ہٹ جانا چاہیے۔ تو ہم تو اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے میدان عمل میں ہیں، اور جب ہمارا مطالبہ ہی ایک ہے کہ عام انتخابات کرائے جائیں، تو پھر عام انتخابات کے بعد ہم کوئی بلدیاتی الیکشن قبول نہیں کر سکتے، اور جعلی حکمران جو ہے ان کی یہی کہ نہ ملک کو معیشت دے سکے، نہ عام آدمی کو روزگار مہیا کر سکے، اور پتہ نہیں 50 لاکھ گھروں کا اس نے اعلان کیا تھا، وہ 50 لاکھ گھر کہاں ہیں؟ وہ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی، وہ کدھر ہیں؟ وہ 300 ڈیموں کی بات کی تھی، وہ کدھر ہیں؟ پورا ملک غرقاب ہو گیا ہے اور زمین پر بیٹھ گیا ہے ملک کی معیشت، اور اب بھی یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان کو مت آنا دو اسلام آباد کی طرف۔ اسلام آباد تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ یہاں ناجائز طور پر تم بطور حکمران بیٹھے رہو گے اور کوئی پاکستانی شہری یہاں آ کر اپنے احتجاج نوٹ نہیں کرا سکے۔ مولانا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو بلوچستان کے حوالے سے بات کی، ظاہر ہے آپ کی بات چیت سب سے چل رہی ہے، آپ کے وہاں اتحادی بھی ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کریں گے آپ سارے اتحادی جو ہیں وہ مل کر کریں گے یا الگ الگ؟ بعد میں مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔